اور چاہنے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، بینکاک فرشتوں کی بستی کی قسط نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ اگلے دن یعنی 6 اکتوبر کو صبح 9 بجے ہمارا پہلا ہدف ویمرن میک مینشن تھا، جسے تھائی لینڈ کے مشہور و محبوب بادشاہ چولانانگ نے 120 سال قبل بنوایا تھا، جس میں تقریباً 12 چھوٹی بڑی عمارتیں تھیں۔ وہاں جانے سے قبل ہوٹل کی لابی میں میرے اور پنوٹاٹ کے درمیان جمہوریت اور شخصی حکومت کے موضوع پر بحث چھڑ گئی۔ اس بحث و مباحثے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میری سستی دور ہو گئی۔ یہ بحث گاڑی میں بیٹھتے ہی دوبارہ شروع ہو گئی اور اگلے دن ہوا ہند جاتے ہوئے بھی جاری رہی۔ ہوا ہند تھائی لینڈ کا ایک ساحلی شہر ہے۔ پنوٹاٹ کے خیال میں شخصی حکومت جمہوریت سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں استحکام، امن اور معیشت میں بہتری آتی ہے، جبکہ میرا کہنا یہ تھا کہ یہ تمام اچھے اثرات اگر ہر شخصی حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی وہ طویل مدت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جمہوریت کو پنپنے اور مضبوط ہونے میں تسلسل، وقت، تعلیم، تہذیب اور تربیت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ اپنے ابتدائی مراحل میں ضروری عناصر کے فقدان کی صورت میں بہت نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ ہم دونوں کی گفتگو میں کبھی کبھار منیر احمد صاحب بھی کود پڑتے اور نہ جانے کیوں اپنا وزن اکثر شخصی حکومت کے حق میں ڈال دیتے، تاہم میں پھر بھی جمہوریت کے حق میں ہی بولتا رہا۔ پھر خاموش مجاہد اظہر قریشی کی مداخلت سے ایک مقام ایسا آ ہی گیا کہ جہاں مشترک اور متفقہ نکات کی نشاندہی کر لی گئی اور بوریت پیدا کرنے والی یہ بحث ختم ہو گئی، اور شکر ہے اگلے 3 دن دوبارہ نہ چھڑی۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ 6 اکتوبر کو ہمارا پہلا ہدف بینکاک کی مشہور ترین تاریخی عمارتوں میں سے ایک یعنی ویمرن میک مینشن تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے ہمارے بیدار مغز میزبان یعنی پنوں نے دیگر عمارتوں کے متعلق نان سٹاپ کمنٹری جاری رکھی۔ یہاں اسلحہ خانہ ہوتا تھا مگر اب میوزیم ہے، یہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا مگر اب میوزیم ہے، یہاں بادشاہ بیٹھ کر چائے پیتا تھا مگر اب میوزیم ہے، وہاں بادشاہ کھڑے ہو کر کافی پیتا تھا مگر اب میوزیم ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ چائے بیٹھ کر اور کافی کھڑے ہو کر پینا، اس میں کیا حکمت ہے؟ پھر یہ واقعی چائے کافی ہی ہوتی تھی۔ بہرحال پنوں کی اس کمنٹری سے لگا کہ تھائی لینڈ کی حکومت کو میوزیم ایریا کی بیماری ہے کہ ہر چیز کو ورثہ قرار دے کر میوزیم بنا ڈالتے ہیں۔ نہ جانے اس میں کتنے معاشی فوائد اور سماجی راز پوشیدہ ہیں۔ اس کمنٹری کے دوران میرے کانوں میں یہ آواز بھی آئی کہ عمارت شہزادی مہا چکری المعروف ماہی دو کی رہائش تھی، پھر اب میوزیم ہے۔ اس کے علاوہ 85 سال قبل ہونے والے تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا کے درمیان جنگ کی یادگار بھی دیکھی۔ بتایا گیا کہ یہ جنگ تھائی لینڈ نے امریکہ بہادر کی مدد سے جیتی تھی۔ یہ یادگار طویل مینار کی شکل میں ایک بہت بڑے چوک میں استادہ ہے۔ جب ہمارا قافلہ مینشن یعنی سابقہ شاہی محل پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر 7 بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی دیگر عمارتیں بھی ہیں۔ میسر وقت اور ہمت نے ہمیں صرف 3 عمارتیں ہی دیکھنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے مینشن میں ہم نے ٹیک ووڈ سے بنی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی عمارت کو شرف ملاحظہ عطا فرمایا۔ اس عمارت کو لگ بھگ 100 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ تعمیر کا حکم تھائی لوگوں کے محبوب ترین بادشاہ چولانانگ نے دیا تھا۔ حکم دینے والا محبوب بھی ہو اور اوپر سے بادشاہ بھی ہو تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ ماہرین کے کاریگروں اور مزدوروں کا جذبہ عمل کیا ہوگا۔ ٹکٹ لے کر، موبائل اور کیمرہ جمع کروا کر، جوتے جرابے اتار کر جب ہم اندر داخل ہونے لگے تو ہماری مڈ بھی ڈریس کوڈ والے بورڈ سے ہوئی۔ اپنے خیال میں تو ہم اندر داخل ہونے کے تقاضے اور شرائط ضرورت سے زیادہ پوری کر چکے تھے، مگر اس بورڈ پر جو ہدایات درج تھیں وہ کسی عبادت خانے میں داخل ہونے جیسی لگ رہی تھیں۔ ان ہدایات میں جنہیں تصاویر کی مدد سے واضح کیا گیا تھا، سب سے مزے کی ہدایت یہ تھی کہ بغیر بازو کے لباس پہن کر اندر جانا منع ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا
کہ اگرچہ بادشاہ لوگ یہاں رہتے نہیں مگر ان کے زمانے کا پروٹوکول اب بھی بحال رکھا گیا ہے۔ ایک اور وجہ وہی کہ اس بستی کے فرشتہ نما لوگ اپنے فرشتہ صرف بادشاہوں خصوصاً چولالونگ کون کے لیے عقیدت، محبت اور احترام میں ڈوبے رہتے ہیں اور اس کے اظہار کے لیے نت نئے انداز ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ جو مجھے سوجی اگرچہ بتائی نہ گئی وہ یہ کہ اس طرح کے طریقے سیاحوں میں حیرت کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں اور حیرانی کا عنصر سیاحت کے فروغ میں پھیکا پکوان میں چٹپٹے مسالے کا کردار ادا کرتا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ایک بار ہماری یونیورسٹی کا ٹرپ کھیوڑا میں نمک کی کانیں دیکھنے گیا۔ کان کے عین درمیان میں سرخ رنگ کا چمکدار نمک طلبہ کے لیے خصوصی کشش کا حامل تھا۔ ہمارے گائیڈ نے نمک کے ایک حصے پر کھڑے ہو کر طلبہ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اداکارہ شبنم اور زیبا نے نمک چاٹا ہوا ہے۔ ابھی یہ جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ چند ایک پھرتیلے طالب علم دیوانہ وار چھلانگ لگا کر اس جگہ جا پہنچے اور نہایت عقیدت، انہماک اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر اس جگہ پر اپنی زبانیں اٹکا دیں۔ ہم جیسے پیچھے رہ جانے والے اس منظر کو حسرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک تھو تھو، اف اف اور ہائے ہائے کی بے سرے آوازوں نے ہمارا مزہ بھی کرکرا کر دیا۔ ہمارے یہ ساتھی ہاسٹل واپس آنے تک زبان کی کڑواہٹ جو شاید ان کے دلوں تک جا پہنچی تھی سے نجات نہ حاصل کر پائے تھے۔ ٹیک ووڈ سے بنی اس 2 منزلہ عمارت کا کمال یہ تھا کہ اس میں لکڑی کے سوا اور کچھ بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ چھت، فرش وغیرہ وغیرہ غرضے کے ہر چیز لکڑی سے ہی بنی ہوئی تھی۔ عمارت میں بادشاہوں، شہزادوں، شہزادیوں اور خدمت گاروں کے لیے استعمال میں آنے والے مختلف حصے یعنی آرام گاہیں، ضیافت گاہیں، دفاتر، برآمدے، ذاتی کمرے، حمام اور نہ جانے کیا کیا دیکھا۔ بعض حصے مرمت اور تزئین و آرائش کی خاطر بند ملے۔ اس عمارت سے نکلے، جوتے جرابیں، موبائل اور کیمرے واپس لیے اور اپنے میزبان کے احکامات کے تحت چولالونگ کونڈ کا تعمیر کردہ اطالوی طرز تعمیر کا شاہکار ہال دیکھنے پیدل ہی چل پڑے۔ اس ہال کا نام آننتا شاہی ہال تھا۔ پیدل چل کر جانے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ راہ میں پڑنے والی دیگر عمارتوں کا تعارف بھی ہوا۔ ان میں مراکشی طرز تعمیر کی ایک عمارت دیکھی۔ دل بہت للچایا کہ اسے اندر سے دیکھیں مگر ہمارا میزبان پنوٹاڈ اپنے کسی محبوب بادشاہ کی طرز پر احکامات جاری کر رہا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ یہ عمارت دیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ عمارت بھی ایک میوزیم ہی قرار دی گئی تھی۔ اندر جانے کا طریقہ اور پروٹوکول وہی تھا۔ جب ہم پیدل چل چل کر تھک چکے تو ہماری فریاد سنی گئی اور ہم مراکشی طرز تعمیر والی عمارت کی بغل میں ایک کافی شاپ میں گھس گئے۔ وہاں کچھ دیر سستائے، کافی پی اور پھر آننتا شاہی ہال کی طرف چل پڑے۔ اس ہال میں داخلے کے تمام پروٹوکول مکمل کیے اور داخل ہونے کے اہل قرار پائے تو شروع ہی میں ہمیں ایک ڈیوائس تھما دی گئی۔ اس ڈیوائس کا کمال یہ تھا کہ شاہی ہال میں موجود اشیاء کی 6 زبانوں یعنی انگریزی، تھائی، ملایا، چینی، کمبوڈین اور فرانسیسی میں صوتی تفصیلات بتاتی تھی۔ ہال میں موجود تمام چیزوں کو نمبر لگائے گئے تھے۔ آپ اس نادر چیز کے سامنے کھڑے ہوں، اس کا نمبر اس ڈیوائس میں فیڈ کریں اور زبان کا انتخاب کریں تو اس چیز کے بارے میں منتخب شدہ زبان میں مکمل تفصیلات آپ کے کانوں کی نظر کر دی جاتی۔ یہ کیا چیز ہے، کب بنی، کیسے بنی، سائز کیا ہے، کس موقع پر تیار کی گئی، کتنے لوگوں نے کتنی مدت میں مکمل کی، اس پر کتنی لاگت آئی، وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں نے جن نوادرات کو تفصیل سے دیکھا اور سنا اس میں سونے اور بیٹل کے پر کا استعمال بہت زیادہ ہوا تھا۔ شاہی کرسیاں، ہاتھی اور رکھے جانے والے ہودج، لکڑی سے بنے ہوئے بڑے بڑے پینل جن پر جانور منقش تھے، مختلف مواقع پر بنائے گئے پورٹریٹ اور نہ جانے کیا کیا۔ بعض پینل 11 میٹر اونچے اور 7 میٹر تک چوڑے تھے۔ کچھ پورٹریٹ میں تھائی لینڈ کے تاریخی ادوار کی عکاسی کی گئی تھی۔ خود ہال کے اطالوی طرز تعمیر بھی روب و دبدبہ کا امتزاج تھی۔
اونچے اونچے گنبدوں سے بنی اس عمارت کے اندرونی حصوں کو اطالوی نقاشی میں مزین کیا گیا تھا۔ ہال کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو سیڑھیوں سے تہ خانے جا اترے۔ وہاں شاہی خاندان، بادشاہوں اور محلات کے زیر استعمال اشیاء کو رکھا گیا تھا، تاہم وہاں ڈیوائس کے ذریعے وضاحت میسر نہ تھی۔ شاید شاہان، شہزادگان اور شہزادیوں کا ادب و احترام ملحوظ خاطر تھا۔ صوتی وضاحت کی جگہ کتبوں کے ذریعے تفصیلات مہیا کی گئی تھیں۔ چل چل کر، سن سن کر، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے اور دل میں رشک اور شاید حسد پیدا کر دینے والے نظارے دیکھ دیکھ کر ہم اتنا تھک چکے تھے کہ باقی اشیاء کو طائرانہ شرف ملاحظہ بخشا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف جا لپکے۔ ناظرین اور سامعین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ آنے والی اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ہاں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔